الیکشن کے دوران جب الیکشن ہوئے اس کے بعد وہ الیکشن کی جو آب و ہوا تھی، اس کے اندر جو طوفانی ہوائیں چلی تھیں، اس کے اندر شمع تھوڑی سی مدھم پڑ گئی تھی. اس مدھم شمع کو ایک چھتری کی ضرورت پڑی. اس چھتری کے نیچے رہ کے انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے پلان کیا کہ وہ جو چھتری ہے وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی اور وہ شمع جو ہے وہ نیچے جلنا شروع ہو چکی. اب اس شمع کے جلنے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری الیکٹڈ کابینہ ہے، اس الیکٹڈ کابینہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر چیز الیکشن اور سلیکشن نہیں ہوتی. آپ نے جو آئینی ایک ڈھانچہ ہے آپ اس کو مقدم رکھیں، آپ اپنی اہمیت کو مقدم رکھیں، آپ مجلس عاملہ کا اجلاس بلائیں، اس کے سامنے یہ پروگرام رکھیں، اس کی اپروول کرائیں. یہ پروگرام چھوٹا پروگرام نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے بھی ڈونیٹ کیا ہے، جن لوگوں نے پیسے دیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی قبول فرمائے. یہ پروگرام اگر جماعت کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے تو اس کو مجلس عاملہ کی اپروول کے ذریعے آنا چاہیے اور عام ممبران کو ویڈیو بیان کے ذریعے اس مجلس عاملہ کے فیصلے کا بتانا چاہیے. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم ہر اچھا کام غلط طریقے سے کرنے کے عادی ہیں. پھر جس طریقے سے پروگرام کی کیمپین کرنا شروع کی گئی، عمومی طور پہ یہ الیکشن کے آس پاس ہوتا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا تجسس ہوا کہ ہم نے آس پاس سن گن لی کہ کہیں سرپرست اعلیٰ کے الیکشن کے حوالے سے تو کوئی ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوگی. چھتری کچھ اور ہے، شمع کہیں اور جل رہی ہے، ٹارگٹ کچھ اور ہے. تو امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ واقعی خالصتاً انسانی ہمدردی کے تحت ہوگا. میرا اگلا سوال یہ، 8 رکنی کمیٹی بنائی گئی. 8 رکنی کمیٹی سے پہلے سارے فیصلے کر لیے گئے. 8 رکنی کمیٹی کو آپ نے کس لیے رکھا؟ اسکروٹنی کے لیے. اب اسکروٹنی کرنی ہے یا ان کو فیصلے لینے ہیں؟ آپ نے 10 لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے، تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ پورا پروگرام جب آپ مجلس عاملہ کی اپروول ہو جاتی تو انہی کے اپروول سے 8 رکنی کمیٹی بھی آپ رکھ لیتے؟ اگر آپ نے فلاحی کام کرنے ہوتے ہیں اس میں شرائط نہیں رکھی جاتی. اس میں نہیں کہا جاتا کہ اتنے % بندے میرے ہوں گے اور اتنے % آپ کے ہوں گے. اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی صوابدید پہ جو بیسٹ ہمارے پاس لوگ ہیں آپ ان کو شامل کیجئے. آپ ایجوکیشن سیکٹر کے لوگوں کو لائیے، آپ جو ہے وہ IT کے لوگوں کو لائیے. آپ اس جو 50,000 روپے ہمارے معزز ممبران اپنی حق حلال کی کمائی سے اس پروگرام کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں، کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس پروگرام کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کروائیں؟ پیسے ہمارے یہاں بانٹنا بہت آسان کام ہے. آپ آئیں 5,000 روپے کسی بندے کو ہر مہینے دے دیں، مگر اس کے اوپر مانیٹرنگ کرنا مشکل کام ہے. ہر بندہ جو 8 رکنی کمیٹی میں، اس کے اپنے ذاتی مسائل ہیں. ایک صاحب کورنگی سے آ رہے ہیں، ایک صاحب بلدیہ سے آ رہے ہیں، ایک کہیں اور سے آ رہے ہیں، ایک بحریہ ٹاؤن سے آتے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ان کو ٹائم دینا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کتنے لوگ کتنا ٹائم دیتے ہیں. ہمارا ماننا یہ تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو مجلس عاملہ کے ذریعے پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے. ہمیں مت بلائیں، ہم اس پہ کوئی قلع نہیں ہے، مگر مجلس عاملہ کے معزز لوگ جو آپ کے ہی لوگ ہیں، آپ کے الیکٹڈ کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کو بلائیں اور وہاں پہ یہ پروگرام پیش کیجئے، وہاں پہ بحث کیجئے. اس کے بعد اس پروگرام کو اپروو کیجئے اور پروگرام کو آگے لے کے جائیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور کیمپین اس لیول کی ہو رہی ہے جیسے کہ آپ لٹرلی لگ رہا ہے کہ الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. آپ لوگوں کو فون کر دیں، ویڈیو بیان جاری کروائیں. سر، ویڈیو بیان جاری کرنے سے بہتر تھا آپ ایجوکیشن سیکٹر کے لوگوں کو سے بات کرتے، ان کی میٹنگس بلاتے، ان سے کہتے جی آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں صرف آپ کے پسندیدہ لوگ نہ ہوتے، آپ کے اس میں ناپسندیدہ لوگ بھی شامل ہوتے. تنقید کا ہمیں حق کیوں ہے؟ اکثر سوال آئے گا بھائی آپ لوگوں نے بھی تو پروگرامز کیے، ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا. سر، ہم نے جو پروگرام کیے ہم نے شمس آباد شاہپور مسلم جماعت کی چھتری کے نیچے نہیں کیے. ہم نے جو پروگرامز کیے ہم نے اپنے بلبوتے پہ کیے. ہم نے جو پروگرامز کیے ہم نے اس کی کیمپین نہیں کی. ہم نے جو پروگرامز کیے اس کو جس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا وہ جن کو ملا ان سب کو معلوم ہے. ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ سر آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کے گھر میں مزید کون لوگ کماتے ہیں. ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں. ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا کون سی کمپنی میں کام کرتے ہیں. ہم نے صرف اور صرف دیکھا، معلوم کیا، سرکل سے معلوم کیا اور خاموشی سے کام کیا. جب آپ کسی بھی آفیشلز کو استعمال کریں گے اپنے کام کے لیے تو یہ بات یاد رکھیے، آپ سے سوال ہوگا.
آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. جماعت کے اندر جماعت بنانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے جماعت کی الیکٹڈ کابینہ کو اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے ٹی او آر بناتے، اپنے آپ اس کے علاوہ ایس او پیز طے کرتے، ان کو دی گئیں کہ سر یہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو اپروو کریں. اور وہ بھی اللہ کے بندے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری ایک الیکٹڈ حیثیت ہے، ہم اتنے سارے لوگوں کی طرف سے ہم نے ووٹ حاصل کیے ہیں، ہماری ایک پاور ہے، ہم اپنے مجلس عاملہ کے لوگوں کو بلائیں، ان سے مشاورت کریں. اتنا بڑا پروگرام جماعت کی تاریخ میں جو بتایا جا رہا ہے کہ انقلابی پروگرام، جس سے ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں، جو ہماری جماعت کے بچے ہیں، وہ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے ان کی تقدیر بدلنے والی ہے کہ جو جماعت کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اچھی بات ہے. اگر ایسا ہی ہے تو اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ مجلس عاملہ کا اجلاس بلائیں، آپ ان سے مشاورت کریں اور ان کے جتنے بھی ویوز ہیں اس کو پبلک کیجیے، اس کے بعد اس پروگرام کو چلائیے. وجہ 9-10 کا ابھی ٹائم ہے، اگلے بچوں کو 9 کلاس میں آنا ہے، اس میں ٹائم ہے. بہت شکریہ. میری بات کوئی بری لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں. ہم چاہتے ہیں ہماری جماعت آگے جائے، کامیاب ہو. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے الیکشن میں کے پروسیس میں آنے کے بعد کم از کم یہ ہوا کہ لوگ جو ہے الیکشن کے علاوہ بھی اپنے ممبران کو یاد رکھنے لگیں، اپنے ممبران کی عزت کرنے لگیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی سلسلہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. بہت شکریہ. آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر وحید. السلام علیکم.